اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد۔ ناظرین اور حاضرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحوم ارشاد حسن ابن مرحوم عزیز حسن کی روح کو ارسال فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل صلی علی محمد۔ عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، پروردگار عالم نے اس کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی بنائی ہیں، یا یوں کہہ دوں کہ اس کائنات میں بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں جس کا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ بعض ایسی حقیقتیں ہیں جن کا انکار ہو سکتا ہے، صحیح یا غلط یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اسے بس انکار کا صحیح ہونا یا غلط ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بعض ایسی حقیقتیں ہیں جن کا انکار ہو سکتا ہے، مثلا خود خدا کا وجود ہونا ایک حقیقت ہے جس کا انکار اس دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ خدا کی وحدانیت ایک حقیقت ہے جس کا انکار اس دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ نبوت رسالت مآب ایک حقیقت ہے، 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں حقیقت ہیں، لیکن ان کا انکار ہوتا رہا ہے تاریخ میں۔ امامت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ہوتا رہتا ہے، قیامت بھی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ہوتا رہتا ہے۔ لیکن بعض حقیقتیں ایسی ہیں جس کا انکار ہونا ممکن نہیں ہے، جیسے لوگوں کا پیدا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے، ایک نطفے سے ایک انسان بن جانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ سورج کا طلوع ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ رات کا چھا جانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ ستاروں کا ٹمٹمانا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہے۔ زمین پر انسان کا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ بھائی کیا آپ ہمیشہ کے لیے ہیں، تو وہ کہے گا نہیں، ہم ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہوگا، چاہے وہ موت کے بعد کی زندگی کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ اختلاف یہی ہے، جو تھوڑا بہت اختلاف ہے موت کے معاملے میں وہ یہاں ہے۔ موت آنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی مذہب میں، کسی مسلک میں، مذہب غیر مذہب، دین غیر دین، آئین غیر آئین، آستک ناستک جتنے ہیں، اہل ایمان بے ایمان، کفار منافقین، جتنے گروہ زمین کے اوپر ہیں، مادہ پرست، طبیعت پرست، کسی سے بھی آپ جا کر پوچھ لیں موت آئے گی یا نہیں آئے گی، سب کہتے ہیں موت آئے گی۔ اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ یعنی وہ فکر جو ہو گمراہ معاشرے کی طرف سے ہماری طرف القاء ہو رہی ہے، وہ یہ کہ بھیا جو ہے وہ یہی دنیا ہے، اس دنیا کے بعد کچھ ہے نہیں، اس دنیا کے بعد کوئی خدا نہیں، اس دنیا کے بعد کوئی مالک نہیں، اس دنیا کے بعد کوئی رب نہیں، اس دنیا کے بعد کوئی قیامت نہیں، اس دنیا کے بعد
کوئی فیصلہ نہیں، اس دنیا کے بعد کوئی میزان نہیں، اس دنیا کے بعد کوئی محشر نہیں، اس دنیا کے بعد کوئی بہشت نہیں، کوئی جہنم نہیں، جو ہے یہی دنیا ہے۔ جو کچھ ہم کو لینا ہے یا دینا ہے اسی دنیا میں لینا اور دینا ہے۔ اس دنیا کے باہر نہ ہم کو کچھ لینا ہے اور نہ دینا ہے۔ جو آپ نے فائدہ نقصان اٹھایا وہ اسی دنیا میں ہے۔ اگر آپ اس دنیا کی زندگی کو فائدے میں جی کے جا رہے ہیں اپنی نگاہ میں تو وہی آپ کا فائدہ ہے۔ اگر آپ اس دنیا کی زندگی کو نقصان میں جی کے جا رہے ہیں اپنی نگاہ میں تو وہی آپ کا نقصان ہے۔ یہ وہ فکر ہے جو ایک گمراہ معاشرے کی طرف سے اسلامی معاشرے کی طرف القاء کی جا رہی ہے، ہمارے جوانوں کی طرف القاء کی جا رہی ہے، ڈھکیلی جا رہی ہے، زبردستی ذہنوں میں ٹھوسی جا رہی ہے۔ زندگی کے 4 دن ہیں، عیش کر لیں، انجوائے کر لیں، جتنا جیسے چاہیں اس کو جی سکتے ہیں، جس طریقے سے جی سکتے ہیں ویسے جی لیں۔ دوسرا جو گروہ ہے ہمارے پاس، دوسری جو فکر ہے وہ اسلامی فکر ہے، وہ الہی فکر ہے، وہ ابراہیمی فکر ہے، وہ توحیدی فکر ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ دنیا ایک سرائے ہے، یہ دنیا ٹمپریری ایڈریس ہے، پرماننٹ ایڈریس آپ کا کچھ اور ہے۔ اس دنیا سے جب گزر کے جائیں گے تو جانے کے بعد اس دنیا میں جو کیا ہے اس کا حساب کتاب کرنا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ایک ذرہ نیکی کر کے جائے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ایک ذرہ بدی کر کے جائے گا وہ بھی دیکھے گا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے سوچا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے زمین پر اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے۔ تم کہیں بھی رہو تمہیں موت پکڑ لے گی اور تم اپنے پروردگار کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ آپ قرآن میں دیکھیں بارہا اس معاملے کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یہ ابراہیمی فکر ہے، یہ توحیدی فکر ہے، یہ الہی فکر ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ عزیزان محترم، دونوں لائف اسٹائل، یا یوں کہہ لوں کہ دونوں فکر، دونوں تھاٹ کا لائف اسٹائل پر اپنا اپنا اثر ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا سب کچھ یہی ہے، اس کا اپنا اثر ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد حساب و کتاب ہے اس دنیا کے بعد، اس کا اپنا اثر ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا صرف یہی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، تو ہماری زندگی وحشیانہ زندگی ہو سکتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ 100% ہو جائے گی، لیکن ہو سکتی ہے۔ پھر تو ہم جتنا ہڑپ سکیں اس دنیا میں وہی فائدہ ہے نا۔ پھر تو ہم جتنا غصب کر سکیں اس دنیا میں وہی فائدہ ہے۔ پھر تو ہم جتنا لوٹ سکیں اس دنیا میں، کیونکہ پھر کسی بھی اچھائی کی اپنی ذاتی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی، کسی بھی برائی کی اپنی کوئی ذاتی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ پھر معاملہ ہو جائے گا اس دنیا کے عیش و نوش اور ترک دنیا کے معاملے سے، کہ اگر اس دنیا کے عیش و نوش ہم کو حاصل ہیں تو ہم فائدے میں ہیں، اگر اس دنیا کے عیش و نوش ہم تک نہیں پہنچ رہے تو ہم گھاٹے میں ہیں۔ اگر اس دنیا کے فیوزات، اس دنیا کی لگزریس لائف، اس دنیا کا ہائی فائی اسٹیٹس ہم کو ملا ہے تو پھر ہم فائدے میں ہیں۔ اتھا پیسہ، اتھا نوکر، انگنت نوکر، آگے پیچھے ٹہل کے چاپلوسی کرنے والے لوگ، اگر یہ ملا ہے، یہ اس فکر کا نتیجہ ہے جب ہم یہ کہیں کہ دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ کبھی اپنے ضمیر کو ٹٹولیے، کبھی اپنے وجدان کے اندر جائیے، کیا واقعاً ہم ایسی ہی دنیا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارا ضمیر واقعاً ایسی جہاں کوئی فیصلہ نہ ہو، جہاں کوئی حاکم نہ ہو، جہاں جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظلم کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کو ان کے ظلم کی سزا اس زمین پہ نہیں ملتی؟ بہت سے ایسے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کسی کا غصب کیا مال چلے گئے، کوئی سزا نہیں ملی ان کو،
کسی کا مرڈر کیا, عدالت سے باعزت جھوٹا گواہ دے کر, رشوت کھلا کر عدالت سے باعزت بری ہو گئے. کیا ان کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ کا دل نہیں کہتا, آپ کا ضمیر نہیں کہتا کہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے؟ کیا انسان کا نفس چیخ کر نہیں کہتا کہ ایسا کوئی انتظام ہونا چاہیے, ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے جہاں جھوٹی گواہی نہ چل سکے, جہاں ہر مظلوم کو اس کا حق دیا جا سکے, ہر ظالم کو اس کے کیفر و سزا تک پہنچایا جا سکے؟ یہی فکر اسلامی فکر ہے کہ ہر مظلوم کو اس کا حق ملے, ہر ظالم کو اس کی سزا ملے. یہ اسلامی فکر ہے, یہ توحیدی فکر ہے, یہ ابراہیمی فکر ہے, یہ نبوتوں کی القاء کی ہوئی فکر ہے, یہ امامتوں کی سیرت سے ملی ہوئی فکر ہے. دہریے نے امیر المومنین سے کہا, یا علی, اگر مرنے کے بعد خدا نہیں ملا تو کیا کرو گے؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے کیا کھویا؟ بس یہی تو ہوا کہ اس دنیا میں ایک معمولی سی زندگی, ایک مختصر سی زندگی ایک نظم اور ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ گزار دی. کیا کھویا میں نے؟ تھوڑے سے عیش و نوش نہیں ملے اور کیا. لیکن تم بتاؤ, اگر مرنے کے بعد خدا مل گیا تو تم کیا کرو گے؟ صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. دوسری لائف سٹائل جو ابراہیمی الہی اسلامی لائف سٹائل ہے, جو وہ فکر ہے, اس کا اثر ہماری زندگی میں, ہماری لائف سٹائل میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پھر ہماری زندگی منظم ہو جاتی ہے. ہم کسی اور کا حق نہیں مارتے, ہم کسی اور کا مال غصب نہیں کرتے, ہم غیبتیں نہیں کرتے, ہم چغلیاں نہیں کرتے, ہم چوریاں نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی بدل گئی, ہماری تھاٹ بدل گئی, فکر بدل گئی. ہمیں معلوم ہے ان اللہ یرا, ہمیں پتا ہے کہ بے شک خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. اولم یعلم بان اللہ یرا, قرآن نے کہا کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یعنی اللہ اگر ہم کو دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد فیصلہ ہونے والا ہے. اور عزیزوں, میں اکثر بیشتر ایک جملہ کہتا ہوں, وہ جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ دنیا ہے جہاں گواہ بدلے جا سکتے ہیں, جہاں رشوت دی جا سکتی ہے, جہاں قاضی کو خریدا جا سکتا ہے, جہاں گناہوں سے بچا جا سکتا ہے. یہاں گناہ کے گواہ الگ ہوتے ہیں, پولیس پکڑنے والی الگ ہوتی ہے, وکیل لڑنے والا مقدمہ الگ ہوتا ہے, قاضی فیصلہ سنانے والا الگ ہوتا ہے, سزا دینے والا الگ ہوتا ہے. یہ دنیا ہے, کئی وسائل سے ہو کر گزرتی ہے. کسی بھی ایک وسیلے پر آپ اپنا قبضہ جما کر, آپ رشوت کے ذریعے اپنے طریقے سے اس کو خرید کر اس دنیا, فریبی دنیا میں دنیا کو فریب دے کر آپ عذاب سے بچ سکتے ہیں. لیکن اس آخرت میں کیا کریں گے جہاں گواہ, جہاں فیصلہ سنانے والا, جہاں سزا دینے والا سب ایک ہے؟ وہی ہے جو دیکھ رہا ہے, وہی ہے جو حاکم ہے, وہی ہے جو قاضی ہے, اور وہی ہے جو جزا و سزا کا فیصلہ کر کے اسے ہم تک پہنچانے والا ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد. تو جب یہ فطرت کی آواز ہو گئی, زندگی کی آواز ہو گئی, جب یہ ہمارے وجود کی آواز ہو گئی کہ جو کچھ ہے اس دنیا میں نہیں ہے, اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے, اس دنیا کے بعد ایک فیصلہ ہے, اس دنیا کے بعد اس دنیا کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے. جو کھیتی ہم نے یہاں لگائی ہے, الدنیا مزرع المؤمن, دنیا مومن کا کھیت ہے. جو یہاں بوئے گا وہ وہاں کاٹے گا. یا انسانوں کا کھیت ہے, سب کا کھیت ہے دنیا. تو جو یہاں جو بوئے گا آخرت میں جا کے وہی کاٹے گا, وہی درو کرے گا. گیہوں بو کے جائے گے تو گیہوں کاٹیں گے نا اپنی زمین سے, زہر لگا دیں گے تو زہر ہی کاٹیں گے نا, نشے کے پیڑ لگا دیں گے تو نشہ ہی کاٹیں گے نا. جو ہے زمین پر, جو آپ نے بویا ہے آپ کے حصے میں وہی آنے والا ہے. ہم نے جو بویا ہے ہمارے حصے میں وہی آنے والا ہے.
ہم اگر زمین پر فساد بو کر جا رہے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ اگر ہم زمین پر فتنے کی بوائی کر رہے ہیں تو ہماری زندگی میں آرام کیسے مل سکتا ہے؟ ہماری فکر کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ ہم ڈپریشن سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم زمین کے فاسد ہونے کے باعث اگر بن رہے ہیں تو ہماری زندگی سالم کیسے رہ سکتی ہے؟ اگر ہم نے زمین پر جھوٹ کی کھیتی کی ہے تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ ہمیں جو نتیجہ ملے گا وہ سچ ملے گا؟ ہم نے جھوٹ کی کھیتی کی ہے تو ہمیں بھی جھوٹ ملے گا نا. ہم نے اگر اس زمین کے سینے میں فریب کے بیج بوئے ہیں تو جو پھل سامنے آئے گا وہ فریب کا ہی تو آئے گا، وہ دھوکے کا ہی آئے گا، وہ امانت داری کا نہیں ہوگا، وہ خیانتوں کا پھل ہوگا. کیونکہ ہم نے امانت داری کا پیڑ تو لگایا ہی نہیں، ہم نے شجرہ خبیثہ بویا ہے تو نتیجے میں پھل جو ہے وہ خبیثہ ہوگا. اسی لیے قرآن کہتا ہے شجرہ طیبہ ہے، جس کی اصل زمین کے اندر ہے، جس کی فرع آسمانوں میں ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے معاملہ. تو تصور ضروری ہے. یہ تصور، یہ یقین، یہ فیصلہ کہ جو کچھ ہمیں اس زندگی میں مل رہا ہے اس کا ہمیں آخرت میں حساب دینا ہے، ولو وہ ہماری زندگی ہی کیوں نہ ہو، ولو وہ نعمتوں میں ہماری سانسیں ہی کیوں نہ ہو، ہمارا بچپنا ہی کیوں نہ ہو، ہماری جوانی ہی کیوں نہ ہو. جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیسے گزارا اس جوانی کو؟ اطاعت الہی میں گزارا یا دنیا کی ہوس میں گزار دیا اس جوانی کو؟ اللہ کو جوان کا سجدہ بہت پسند ہے، اللہ کو جوان کی اطاعت بہت پسند ہے، کیونکہ جوان میں طغیانی پائی جاتی ہے، اور اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے کہ یہ جوان اپنی طغیانی کو کنٹرول کر کر اللہ کی اطاعت میں حاضر ہے. اپنی بغاوت کو کنٹرول کیا ہے اس نے، اپنے بھٹکتے ہوئے ذہن کو کنٹرول کیا ہے، اپنی شہوت کو مارا ہے، اپنے نفس پر قابض ہوا ہے، اس نے جہاد اکبر کیا ہے، تب اللہ کی بارگاہ میں ہے. صلوات پڑھ دے مل کے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. تو ان دونوں کی زندگی پر ان کی فکروں کا اثر دیکھنے کو ملے گا. وہ گروہ جو حامی ہے اس بات کا کہ زندگی کے بعد، موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس گروہ پر اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا. اور جو گروہ منکر ہے اس بات کا کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہے، یا یوں کہہ لوں کہ جو گروہ اس بات کا مدعی ہے، اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اس کی زندگی میں الگ رنگ دیکھنے کو ملے گا. اس کی زندگی میں الگ رنگ دیکھنے کو ملے گا. ہم جس دین سے وابستہ ہیں، ہم جس گروہ سے وابستہ ہیں، ہم جس امام کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم جس سے وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جس شیعت کا دعویٰ کرتے ہیں، جس محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں، جس اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، جس مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس زندگی میں دنیاوی زندگی صرف ایک گزر ہے، ایک جگہ ہے جہاں آپ کو کمانے کے لیے بھیجا گیا ہے. یہاں کمائیے، یہاں کا کمایا ہوا وہاں کام آئے گا، یہی مال دنیا کام آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں آئے گا، یہی مال دنیا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. فقیر کے ہاتھ میں صدقہ دیتے ہیں، فقیر کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں. راوی نے پڑھ کے پوچھا، مولا صدقہ دینا تو سمجھ میں آیا، بوسہ لینا سمجھ میں نہیں آیا. کہا کیا تم نے دیکھا نہیں، یہ وہ ہاتھ ہیں جو میرے دنیا کے مال کو آخرت تک لے کر جائیں گے. ایکسچینج کا کام کرتے ہیں فقیر کے ہاتھ، کرنسی ایکسچینج کا. آپ دوسرے ملک میں جائیے، یہاں کی کرنسی لے کر جائیے، وہاں سامان خریدنے کے لیے یہاں کرنسی دیجئے،
وہ فوراً کہتے بھائی یہ والی کرنسی نہیں چلتی یہاں، ہمیں تو یہاں کا پیسہ دیجیے، ہمیں تو یہاں کا پیسہ دیجیے۔ مجبور ہیں آپ کیا کسی کرنسی ایکسچینج والے کے پاس جائیں جو پیسوں کو بدلتا ہے۔ فقیر آپ کے مال دنیا کو مال آخرت میں بدلتا ہے۔ آپ جب وہاں جائیں گے تو یہ مال دنیا نہیں چلے گا، رہے گا ہی نہیں، چلے گا تو چھوڑیے، رہے گا ہی نہیں۔ تو جب رہے گا نہیں تو چلے گا کیسے؟ تو اس مال کو اگر وہاں بھیجنا ہے تو کوئی ویسٹرن یونین ہونا چاہیے نا، کوئی ایسی کمپنی ہونی چاہیے جو اس مال کو ہمارے وہاں پہنچا دے تاکہ ہم اس سے وہاں خریداری کر سکے، وہاں کچھ فائدہ اٹھا سکے، وہاں کے عیش و آرام کا انتظام کر سکے۔ اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے، کہا ہماری راہ میں صدقہ دو، ہم سے تجارت کرو، اور جو ایک نیکی کے ساتھ آئے گا ہم اسے 10 گنا دیں گے۔ تم ایک صدقے کے دے کر آؤ گے، ہم اس کا 10 گنا جزا تم کو زمین اس آسمان پر، اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ یہاں بھی تمہیں دیں گے، وہاں بھی تمہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے راہ میں آؤ، جو چیز خرچہ کرو گے اس چیز میں برکت ہوگی، جو چیز خرچہ کرو گے۔ اگر موت کے بعد کی زندگی کو آسان بنانا ہے، دو مرحلے ہیں نا، خود موت کو آسان بنانا ہے ایک مرحلہ، یا یوں کہہ لو 3 مرحلہ۔ ایک یہاں کی زندگی میں سکون پانا ہے، ایک موت کے مرحلے کو آسان بنانا ہے، اور ایک موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کے 2 مرحلے ہیں، ایک برزخی زندگی، ایک حساب کتاب والی زندگی۔ ان دونوں کو آسان بنانا ہے، ان دونوں کو سکون والا بنانا ہے۔ اللہ نے ایک ہی آیت میں سب کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دونوں فیصلے ہو گئے۔ جو نیک عمل کر کے آئے گا، من عمل صالحًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ صاحب من ذکر و انثیٰ، فرق نہیں ہے عورت ہو یا مرد، یہ دوسرے ادیان میں پایا جاتا ہے، دوسرے گروہوں میں پایا جاتا ہے، دوسرے مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں نہیں ہے کہ عورت نیک کام کرے تو اس کی جزا اس کو نہیں ملے گی۔ ہمارے یہاں تو عورت کرے یا مرد کرے جزا اتنی ہی ملتی ہے، جہنم بھی اتنی ہی ہے، جنت بھی اتنی ہی ہے، پریشانیاں بھی اتنی ہی ہیں، آسانیاں بھی اتنی ہی ہیں۔ جیسے مرد اللہ کی مخلوق ہے ویسے ہی عورت اللہ کی مخلوق ہے، کوئی فرق نہیں مشیت کی نگاہ میں۔ بعض قوانین ہیں جو اس کی مصلحتوں کو، عورت کی مصلحتوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اللہ نے عورت سے مخصوص کیا ہے۔ اس کی خلقت کی کیفیت اور اس کی خلقت کے طریقے کو اللہ نے نگاہ میں رکھتے ہوئے اس سے بعض قوانین مختص کیے ہیں۔ جیسے مردوں کی زندگی کو اپنی نظر میں لیتے ہوئے بعض قوانین، مردوں کی سلیقے کو لیتے ہوئے بعض قوانین اللہ نے مردوں سے مختص کیے ہیں، ویسے بعض قوانین عورتوں سے مختص ہیں۔ لیکن سزا و جزا سب کو ملے گی، فیصلہ سب کا ہوگا، قیامت کے دن سب کا حساب کتاب ہوگا۔ عمل صالح سب کے لیے ہیں، نیکیاں سب کے لیے ہیں، اس کی جزا سب کے لیے ہے، کامیابی سب کے لیے ہے۔ من ذکرٍ و انثیٰ، عورت ہو یا مرد ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ کہ عمل صالح کرے تو اہل ایمان رہے۔ یعنی اگر اہل ایمان نہ ہو اور کوئی عمل صالح کرے، چیریٹی کرے، فنڈ دے، غریبوں میں بانٹے، کچھ بھی کرے، اگر ہم مومن نہیں ہے، اگر صاحب ایمان نہیں ہے، اگر لا الہ الا اللہ کا دعویٰ نہیں کرتا، اگر محمد رسول اللہ پر یقین نہیں ہے، اگر علی ولی اللہ اس کے دل میں نہیں اترتا ہے، تو پھر سمجھ لیجیے اس کا سارا عمل صالح باطل ہے۔ عمل صالح کا دار و مدار وہو مؤمن ہے، صاحب ایمان ہونا ہے، وہو مؤمن۔ نتیجہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس ہم اسے سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ اب وہ زندگی اس زندگی میں ہو، یہاں ہو جہاں سکون امید سے آتا ہے، جہاں سکون یقین سے آتا ہے، جہاں سکون عقیدے کے پختہ ہونے سے آتا ہے،
اور کوئی چیز نہیں جو آپ کو سکون دے سکے. دنیا کا کوئی مال, کوئی برانڈ, کوئی طریقہ, کوئی سلیقہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو سکون دے سکے. سکون جب بھی ملے گا اللہ کی جانب سے ملے گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. ہم تمہیں زندگی دیں گے سکون والی. تو پہلا سکون اس دنیا میں چاہیے, یہاں ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. اللہ کے ذکر میں, اللہ سے باتیں کرنے میں سکون ملتا ہے. اللہ کے سامنے سر جھکانے میں سکون ملتا ہے. اطاعت میں سکون ہے, بغاوت میں سکون نہیں ہے. اطاعت میں سکون ہے, اور سارا سکون اللہ کی اطاعت میں ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہماری مشکل یہ ہو گئی ہے عزیزان گرامی کہ ہم سکون ان چیزوں میں کھوجتے ہیں جہاں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ان الدنیا دار مخفوف بالبلا. یہ دنیا دار ہے, گھر ہے جو بلاؤں سے گھرا ہوا ہے. یا ان الدنیا دار الغرور, دنیا فریبی ہے. اگر فریب میں سکون کھوجیں گے تو کہاں سے ملے گا, اگر بلا میں سکون کھوجیں گے تو کہاں سے ملے گا. اللہ کہتا ہے دنیا میں اگر اطاعت کرو گے تو ہم تمہیں سکون دیں گے. تو سکون چاہیے تو کس عمل صالح کیجئے اور با ایمان رہیے. صلوات پڑھے مل کے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد وآل. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. پہلی زندگی اس دنیا کی زندگی, یہاں سکون دیں گے تمہیں. دوسرا مرحلہ موت کا. موت کے وقت سکون دیں گے تمہیں. سب تو پریشان ہوگا. صادق آل محمد فرماتے ہیں, صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر, کہ مومن کی موت ایسی ہوتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. کافر و منافق مشرک کی موت, دشمنان اہل بیت کی موت, دشمنان خدا کی موت, دشمنان انبیاء کی موت ایسی ہوتی ہے جیسے خاردار درخت پر ریشمی کپڑا ڈال کر کھینچ لیا جائے. دیکھ کیسے کپڑا تار تار ہو جاتا ہے. ایسے ہی ان کی روح نکلنے کے بعد ان کا جسم سے روح الگ ہونے میں ان کی روح تار تار ہو جایا کرتی ہے. لیکن پھول سے خوشبو نکلتی, خوشبو کو پتہ نہیں چلتا میں نکل رہی ہوں. یہی عالم اس روح کا ہوگا جب وہ مومن کے جسم کو چھوڑے گی. کیوں؟ کیونکہ مومن کی روح دنیا سے وابستہ نہیں ہوتی. مومن کی روح تو وابستہ ہی آخرت سے ہوتی ہے, اور جہاں سے وابستگی زیادہ ہوگی وہاں جانے میں سکون ملتا ہے. جہاں سے محبت زیادہ ہوگی وہاں پہنچنے میں سکون ملتا ہے. جہاں سے محبت کم ہوگی وہاں کو چھوڑنے میں پریشانی, جہاں محبت زیادہ ہوگی وہاں کو چھوڑنے میں پریشانی زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے جب کافر دنیا پرست, مادہ پرست, دولت پرست, شہرت پرست اس دولت و شہرت و منصب و کرسی و دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے تو اس کا چین ختم ہو جاتا ہے, اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا سب کچھ جا رہا ہے. لیکن جب دنیا سے مومن کی روح نکلتی ہے تو چونکہ اس سے دنیا سے کچھ نہیں لینا ہے, اسے وہاں سب کچھ لینا ہے, تو وہ سکون سے جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہاں مجھے سب کچھ ملنا ہے. صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو موت میں سکون, موت کے بعد برزخ میں سکون. برزخ میں اس تاریکی میں سکون چاہیے نا. تاریکی سے ڈر لگتا ہے نا, ڈر میں سکون نہیں ہوتا. جہاں اندھیرا ہے وہاں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں تنہائی ہے وہاں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں وحشتیں ہوں وہاں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ سکون تب ہوگا جب نور ہوگا, سکون تب ہوگا جب روشنی ہوگی, سکون تب ہوگا جب تنہائی ختم ہو جائے گی. کوئی قرین ہوگا, کوئی پڑوسی ہوگا, کوئی بتانے والا ہوگا, کوئی سمجھانے والا ہوگا, کوئی بات کرنے والا ہوگا. جب مطیع پروردگار زمین میں جاتا ہے
تو اس کی نماز مجسم ہو کر قبر میں اس کے ساتھ داخل ہوتی ہے، اس کے اعمال صالح مجسم ہو کے قبر میں اس کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ ولایت انبیاء اور ائمہ مجسم ہو کے اس کے ساتھ قبر میں داخل ہوتی ہے۔ تمام چیزوں نے اس کا حصار کر لیا ہوتا ہے، نماز دائیں سے حصار، روزہ بائیں سے حصار، زکوٰۃ و خمس پایتی سے حصار، حج اس کے سینے پر آ کے بیٹھا ہوا ہے، سکون اسے دے رہا ہے، اس کے قلب کو آرام دے رہا ہے، اور ان سب کی نگرانی ولایت امیر المومنین کر رہی ہے، تاکہ اب کسی طرح کی تاریکی میں، اس طرح کے اندھیرے میں، قبر کی تنہائی میں اسے نور دکھائی سکے، اسے نور دکھایا جا سکے، اسے روشنی مل سکے، اسے سکون مل سکے، اسے کوئی قرین مل سکے جس کو دیکھ کر وہ شاد ہو سکے۔ صلوات پڑھے مل کے محمد وآل محمد۔ یہ ہے برزخ کا سکون۔ اور آخرت میں جہاں نفسی نفسی کا ماحول ہوگا، جہاں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیا وہاں سکون مل سکتا ہے؟ نہیں، سکون نہیں مل سکتا، وہاں سکون نہیں مل سکتا۔ جہاں یوم تبلی السرائر ہو جائیں، کوئی ایک چھوٹا راز آپ کا کھلنے والا ہو، دیکھیے آپ کیسے الجھن میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ارے یار یہ کیا ہو گیا، یہ راز کھل جائے گا، باس کو پتہ چل جائے گا، امی کو پتہ چل جائے گا، ابا کو پتہ چل جائے گا، بھائی کو پتہ چل جائے گا، دادا کو پتہ چل جائے گا، محلے والوں کو پتہ چل جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ہے پریشان رہتے ہیں، الجھن رہتی ہے، نہیں رہتی ہے۔ قیامت کے اوصاف میں سے ایک اوصاف یہ ہے یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز آشکار ہو جائیں گے، پھر سکون کیسے آئے گا؟ یوم تبلی السرائر۔ اچھا اگر کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہو کا عالم ہو جائے، سب اپنے اپنے میں لگ جائے، تو سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا بھیا۔ انسان کو سکون ان سے ملتا ہے، ایک دوسرے سے ملنے سے، جلنے سے، لینے سے، دینے سے، اس سے سکون ملتا ہے۔ لیکن اگر یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ ہو جائے تو پھر سکون کیسے ملے گا؟ کہ جب بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، تو سکون کیسے ملے گا؟ کہاں سے لائیں گے سکون؟ کون سی ایسی چیز ہے جو وہاں ہمیں سکون دے گی؟ یہ سکون دے گی۔ آیت کا دوسرا حصہ دیکھیں، اللہ کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، جو عمل صالح زمین پر کر کے آئے ہو ہم اس کا تمہیں اجر دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہیں وہاں کی بہترین زندگی دیں گے، اور جو کر کے آئے ہو اس کا اجر دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنا کر کے آئے ہو اتنا نہیں دیں گے، اس سے اچھا دیں گے جتنا تم زمین پر کر کے آئے ہو۔ کتنا اچھا دیں گے؟ 1% دے دیں گے، 2% دے دیں گے، 100% دے دیں گے، 1 گنا دے دیں گے، 2 گنا دے دیں گے، کتنا اچھا دیں گے؟ اللہ کہتا ہے ہم 10 گنا بہتر دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اگر ایک نیکی کے ساتھ آؤ گے تو ہمارے ہاں اس کا 10 گنا نتیجہ ہے۔ صلوات پڑھے مل کے محمد وآل محمد پر۔ ولایت امیر المومنین، ولایت ائمہ لے کر جاؤ گے، ولایت اہل البیت لے کے جاؤ گے زمین سے، تو یہ ولایت وہاں شفاعت کا کام کرے گی۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھتے مل کے محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، جب روز محشر وارد ہوں گی تو نور کی سواری ہوگی، غلمان نور ناقے کو تھامے ہوں گے، مہار کو تھامے ہوں گے، حوریں پیچھے پیچھے چل رہی ہوں گی، نورانی لباس ہوگا، اللہ انہیں سب سے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اپنی مسند پر آواز آئے گی اہل محشر اپنی آنکھیں جھکا لو، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں جھکا لو کہ نبی کی بیٹی محشر میں وارد ہو رہی ہے۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، لوگ سب اپنی نظریں جھکا لیں گے کہ جناب سیدہ وارد محشر ہو رہی ہیں۔ اللہ انہیں سب سے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ آپ وہاں مسند نشین ہوں گی، مسند نشین ہونے کے بعد سب سے پہلا سوال کریں گی، پروردگارا میرے شیعہ کہاں ہیں؟ میرے شیعہ، ان کی بخشش کا کیا انتظام ہے؟ ولایت ائمہ لے کر جائیے، ولایت جناب سیدہ لے کر جائیے، ولایت حسین ابن علی لے کر جائیے،
تاکہ شہزادی زہرا جب شیعہ کہیں تو آپ کا شمار کہیں کسی گوشے میں ہو سکے. میرے شیعہ یہ محشر کے اندر مخلوط ہے، الگ کر لو انہیں. روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ اس طرح سے ایک ایک شیعہ کو اس محشر میں الگ کریں گی لوگوں سے اور لوگوں سے، جیسے ایک پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو الگ کر لیتا ہے. یعنی ایک بھی خراب دانہ اچھے دانے میں نہیں، ایک بھی اچھا دانہ خراب دانے میں نہیں، ایک بھی شیعہ اس بھیڑ میں نہیں اور ایک بھی غیر شیعہ شیعوں کے مجمع میں نہیں. اس کے بعد ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا. ایسا نہیں ہے ان شیعوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کا حساب کتاب ہوگا. انہیں بھیڑ سے الگ کیا گیا ہے، اس نفسی اس ہال کے ماحول سے الگ کیا گیا ہے، اس مجمع سے الگ کیا گیا، جمع غفیر سے جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. ان کو الگ کیا گیا ہے تاکہ ان کو سکون مل سکے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اہل ایمان ہو کر آئے ہو، سیدہ کی ولا لے کر آئے ہو، دل میں حسین ابن علی کی مجلس کر کر آئے ہو، آؤ تمہیں سکون دیتا ہوں، اس بھیڑ سے نکال کر الگ کر دیتا ہوں. سب الگ ہوئے، سکون ملا. اب حساب کتاب، ابھی باقی حساب کتاب تو دینا ہے. کچھ ایسے ہوں گے اس میں جو بلا حساب کے بہشت میں چلے جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کا حساب ہوگا، وہ اپنے عذاب پورے کریں گے، اس کے بعد بہشت میں جائیں گے. جناب سیدہ تب تک انتظار کریں گی جب تک ایک ایک چاہنے والا جنت میں نہ چلا جائے. روایت کہتی ہے بعض لوگوں کی وجہ سے بی بی کو 1000 سال تک انتظار کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. خدایا میں استغفار کرتا ہوں اس وقت سے، خدایا میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اس وقت سے، پناہ چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں آتا ہوں اس وقت سے، اس ہنگام سے کہ جس وقت میری بیوی کو 1000 سال میری وجہ سے باہر انتظار کرنا پڑے، میری شہزادی کو 1000 سال بہشت کے باہر ہماری وجہ سے انتظار کرنا پڑے. معبود ہمارے گناہ پہلے ہی معاف کر دینا. معبود ہم تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں، مختصر سے اعمال ہیں، تو مختصر کو کثیر بنا کر قبول کر لیتا ہے نا. تیرے ہاں وہ کثیر ہو جایا کرتا ہے جو مختصر ہوتا ہے. پروردگارہ ہمارے مختصر اعمال کو کثیر بنا دینا. ہاں عزادارہ نے حسین مظلوم، محرم گزر گیا، سفر کا مہینہ آ گیا. سفر کا مہینہ یعنی شہادت جناب سکینہ کا مہینہ. سکینہ یعنی پیاس، سکینہ یعنی یتیمی، سکینہ یعنی مصیبتیں. ایک نام ہی ہے سکینہ. نام تصور میں لائیے، رونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اے عزادارو، جناب سکینہ کو جب شب عاشور شام غریبہ میں تھوڑا سا پانی اور کھانا ملا ہے، جناب زینب لے کر جناب سکینہ کے پاس آئیں شام غریبہ میں، اے بچی تھوڑا سا پانی آیا ہے، پانی پی لو. جناب سکینہ کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ نے پیا؟ نہیں بیٹی ابھی میں نے نہیں پیا. اماں رباب نے پیا؟ نہیں ابھی اماں رباب نے نہیں پیا. ام کلثوم، پھوپھی ام کلثوم نے پیا؟ نہیں انہوں نے بھی نہیں پیا. پھر مجھے کیوں پلا رہی ہے؟ بھیا سجاد نے پانی پیا؟ نہیں انہوں نے بھی نہیں پیا. پھر میرے پاس پانی کیوں لائی ہے؟ اے پھوپھی اماں آپ سب سے، اے سکینہ تم سب سے چھوٹی ہو اس لیے سب سے پہلے تمہیں پانی دے رہی ہوں. اے عزیزو غضب ہو گیا. سکینہ نے کوزہ لیا اور لے کر دشت کربلا کی طرف نکل پڑی. جیسے ہی قدم بڑھایا جناب زینب پکاری اے بیٹی یہ دشت نینوا کی طرف کہاں جا رہی ہو؟ کہ پھوپھی اماں آپ نے کہا نا میں سب سے چھوٹی ہوں، میری پیاس بجھانے آپ آئی ہے. اے پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا بھائی کربلا کی گود میں سو رہا ہے. اے پھوپھی اماں اس کی پیاس نہیں بجھی. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ کو جناب
زینب سے ایک رسی میں باندھ دیا گیا ہے. جب یہ قافلہ چلتا ہے تو سکینہ پیڑیوں کے بل نہیں چل رہی بلکہ پنجوں کے بل چل رہی ہے، کیونکہ اگر جناب زینب کا قد اٹھتا ہے تو رسی سکینہ کے گلے میں سخت ہو جاتی ہے. جب شبر ملعون نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ باندھ دیا. اے عزیز و تاریخ کے جملے ہیں. اونٹ کی پشت پہ جب سکینہ کو باندھا، رسیوں سے جکڑ کے باندھا، نہ کجاوے کا انتظام، نہ محمل کا انتظام، بس اونٹ کی پشت ہے، بس اور بس اونٹ کی پشت ہے اور سکینہ ہے رسیوں سے بندھی ہوئی. اب جو اونٹ کو جلدی جلدی بھگایا گیا ہے، اونٹ چلتا ہے، سکینہ کی پسلیاں رگڑ کھاتی ہے، سکینہ آواز آتی ہے، اے چچا ترائی سے لوٹو کہ پسلیاں ٹوٹی جاتی ہے. اتنے میں نیزہ زمین پہ چھوٹا، نصب ہو گیا. وہ نیزہ جس پہ سر حسین تھا نصب ہو گیا، آگے نہیں بڑھتا. ملعون آگے آیا، خولی آ کر سجدے سجاد سے کہتا ہے آپ کے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کوئی تو معاملہ ہے. جناب سید سجاد نے ہاتھوں کو چھوڑا، بابا سر آگے نہیں بڑھتا، کیا ہو گیا ہے؟ اے بیٹا سید سجاد، میری سکینہ قافلے سے پیچھے رہ گئی. جناب زینب نے جناب ام کلثوم کو لیا. اب جو لے کر چلی ہے جناب سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے، کیا دیکھا؟ ایک معظمہ ہے، سکینہ کو گودی میں لیے ہوئے، بالوں میں انگلیاں کر رہی ہے، سر کو سہلا رہی ہے. اے میری بچی سو جا، اے میری بچی سو جا. جناب زینب نزدیک پہنچی. اے معظمہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. جب سے اس بچی کا بابا دنیا سے گیا ہے تماچے تو ملے ہیں لیکن کسی نے دست شفقت نہیں پھیرا. اے معظمہ، آپ کا سے بہت بہت شکریہ. کسی نے اس پہ دست یتیمی نہیں رکھا، کسی نے دست محبت نہیں رکھا. اے معظمہ، اس کے گوشوارے اتار لیے گئے، بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ اس معظمہ نے اپنا نقاب پلٹا. اے بیٹی، ایک ماں کا شکریہ ادا کر رہی ہے. اے بیٹی، میں تیری گود کی ماں ہوں. اے بیٹی، میں فاطمہ ہوں. اب اس عالم ہوں میں زینب نے فاطمہ کو پایا، گلے سے لگا لیا. اے اماں، کربلا کے بل میں ہم اجڑ گئے. اے اماں، کربلا کے دیار میں ہمارا قافلہ اجڑ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم حسین. السلام علی من جعلہ اللہ شفاء فی تربت. السلام علی من الإجابة تحت قبته. السلام على من دفنه أهل القرى.